اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن علیہا وإلینا یرجعون۔ سورہ مریم آیات 37 سے 40۔ ان آیات میں نصارہ کے باہمی اختلافات پر ان کو ملامت کی جا رہی ہے اور دھمکی دی جا رہی ہے کہ جس دن اس اللہ علیم و خبیر کے سامنے ان کا سارا معاملہ کھول کر پیش کر دیا جائے گا اور سوائے حسرت کے کوئی ان کے پاس راہ نہ ہوگی۔ فرمایا فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم، آپس میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت تو وہ ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے، وہ اس قدر واضح ہے کہ اس میں کسی اختلاف اور نزاع کی گنجائش نہ تھی، لیکن عیسائیوں نے اپنی بدبختی سے اس میں اختلافات پیدا کیے اور ان کے اندر بہت سے چھوٹے بڑے فرقے پیدا ہو گئے۔ ان میں سے حق پر وہ لوگ قائم رہے جو شمعون کے پیرو تھے، یہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن نے انہی کی تعریف کی۔ باقی جو سب پال کے پیرو ہوئے اور مختلف گروہوں میں بٹے چلے گئے، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، یہ دو مشہور فرقے تو ہیں ہی، ان کے علاوہ بھی چھوٹے بڑے بہت سے چرچوں میں فرقے موجود ہیں، تو ان سب نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے واسطے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کس دن ہلاکت ہے؟ من مشہد یوم عظیم، اس عظیم دن کی حاضری کے وقت۔ اور یہ مشہد کیا ہے کہ جس دن تمام کے تمام انبیاء اپنی قوموں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 سے 118 کے درمیان یہ بحث گزر چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ تو وہ جواب میں کہیں گے، میرے لیے یہ کس طرح زیبا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہی ہوگی تو آپ اسے جانتے ہیں، جو کچھ میرے جی میں ہے اس کو آپ جانتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ کے جی میں ہے اس کو میں نہیں جانتا۔ بے شک غیب کا رازدان تو ہی ہے، میں نے تو ان سے صرف وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں جب تک ان کے اندر رہا ان پر گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھے وفات دی تو ان کا نگران حال تو ہے اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اسمع بہم وابصر، کیا ہی خوب سنتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے۔ یہ اسلوب تعجب ہے، عربی میں کسی بات پر تعجب کے اظہار کے لیے اس اسلوب کو اپنایا جاتا ہے کہ خوب ہی سنتے ہوں گے اور خوب ہی دیکھ رہے ہوں گے، یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن الظالمون، لیکن ظالم لوگ، الیوم، آج کے دن یعنی اس دنیا میں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہ دنیا میں جو اللہ نے ان کو کان دیے ہیں سننے کے لیے، ان سے یہ سننے کو تیار نہیں، جو آنکھیں دی ہیں ان سے یہ دیکھنے کو تیار نہیں، لیکن روز قیامت تو یہ خوب دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے، لیکن آج کا جو ان کا کردار ہے اس دنیا میں وہ ظالمانہ کردار ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ڈرائیں انہیں، یوم الحسرت، حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ سنا دیا جائے گا، معاملہ طے ہو چکا ہوگا۔ تو یہاں حسرت سے بھی مراد قیامت کا دن ہے، وہی عظیم شہادت کا دن کہ جب انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لیکن توبہ اور اصلاح اور عمل صالح کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو اس دن کے بارے میں ان کو متنبہ کیجئے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ تو غفلت میں ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان بھی نہیں لا رہے۔
کہ اس دنیا کی زندگی میں غفلت میں ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، لیکن بالآخر اس حسرت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ انا نحن نرث الارض، یقیناً ہم ہی وارث ہیں زمین کے، ومن علیہا، اور جو بھی ہیں زمین پر، وَإِلَيْنَا، اور ہماری ہی طرف، یرجعون، لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی اس دن زمین اور اہل زمین سب کا مالک اور وارث اللہ ہی ہوگا، اور سب کی پیشی اسی کے سامنے ہوگی۔ اس دن نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا اور نہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ ان آیات مبارکہ میں عیسائیوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اب تو ان کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، اور یہ فرصت ختم ہو گئی، یہ وقت چلا گیا تو پھر تو حسرت کا دن ہے، پھر انسان کے لیے بچاؤ کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ سورہ مریم آیات 41 سے 43۔ وذکر، اور ذکر کیجئے، فی الکتابی، کتاب میں، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ نصارہ میں سے اور یہودیوں میں سے، یہ دونوں اہل کتاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آل ابراہیم میں سے، آل اسحاق میں سے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سلسلہ نسب سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام یہودیوں کے نزدیک بھی بہت بلند، عیسائیوں کے نزدیک بھی بہت بلند، اور یاد رہے کہ اسی طرح اہل مکہ بھی جو آل اسماعیل میں سے تھے، تو حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے فرزند تھے، بیت اللہ کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے کی تھی۔ تو اب ان سب کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اصل دین ابراہیمی تھا کیا، اور ان لوگوں نے اس کو کیسے تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم کی صفت بیان فرمائی، انہ کان صدیقا نبیا، کہ یقیناً وہ تو راست باز اور نبی تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو ملامت بھی کی جا رہی ہے کہ تم ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کی وراثت اور ان کی ذریت ہونے کے مدعی بنے بیٹھے ہو، لیکن حال یہ ہے کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کی تعلیم کو بالکل فراموش کر کے اس کی جگہ ایک نیا دین کھڑا کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہاری طرح اللہ سے بدعہدی اور بے وفائی کرنے والے نہ تھے، بلکہ صداقت کا شعار، راست باز اور کامل وفادار تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اذ قال، جب آپ نے کہا، لأبیہ، اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے والد، لم تعبد، کیوں تم عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، جو نہ سنتے ہیں، ولا یبصر، اور نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی کچھ وہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ آپ نے ان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ جن مورتی اور مجسموں کو اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں، پھر انہی کو معبود مان کر ان کی پوجا کی جاتی ہے، تو یہاں سمجھایا کہ بھلا آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں نہ جو سننے پر قادر ہیں، نہ دیکھنے پہ قادر ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔
یا ابتی، اے میرے والد، انی قد جاءنی، تحقیق آیا ہے میرے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لم یأتک، جو نہیں آیا آپ کے پاس۔ دو چیزیں ہیں، یا تو علم ہے یا پھر انسان کا گمان ہے۔ جب تک علم نہ ہو تو انسان گمان کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ گمان کیونکہ ظنی چیز ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں علم ایک حقیقی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب وحی نازل ہو گئی تو آپ نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کے جو جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب کے سب گمان پر اور عقل اور فطرت کے خلاف ہیں، اوہام کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ علم وحی ہے، وہی سچا علم ہے۔ تو مجرد وہم کی پیروی کرنے کے بجائے آپ اس علم کی پیروی کریں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا۔ اس لیے فرمایا فاتبعنی، پس آپ میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ دکھلاؤں گا۔ تو آپ نے ان آیات میں اپنے والد کے سامنے توحید کی دعوت بھی رکھ دی، اور اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ آپ کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کسی خاص مشن کے لیے چن لیا گیا ہے، لہٰذا آپ نے اس دعوت کا کام اپنے گھر سے ہی شروع کیا۔ اور اب یہ جو بعد والے لوگ ہیں، چاہے اہل کتاب میں سے ہیں چاہے اہل مکہ میں سے ہیں، ان کو سمجھانا مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بنیاد توحید تھی۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں بہت سے بت بنا کر رکھ دیے۔ بھلا ان سب کو کیسے دین ابراہیمی سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ تو دین ابراہیمی سے اصل نسبت اسلام کی ہے جو قرآن مجید یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔